بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ میں اس وقت اپنے کویت کے احباب سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میں آن لائن ایک اہم موضوع پر طب نبوی کی اہمیت اور افادیت اس پر ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ طب نبوی پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے، بے شمار کتابیں مختلف زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ خود اس موضوع کے بہت سے پہلو ہیں، اس مختصر وقت میں اس کے تمام پہلوؤں پر اظہار خیال کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ طب نبوی کی اہمیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں چند بنیادی اور اہم باتیں عرض کروں گا۔ طب نبوی یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ طب کے لفظی معنی یوں تو علاج معالجہ کرنے کے آتے ہیں۔ اصطلاحی طور سے طب سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس میں بدن انسانی سے بلحاظ صحت و عدم صحت یا زوال صحت بحث کی جاتی ہے، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر صحت زائل ہو گئی ہے یعنی مرض پیدا ہو گیا ہے، چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ طب میں صحت کو باقی رکھنے کی تدابیر بیان کی جاتی ہیں، اور اگر صحت زائل ہو گئی ہے، مرض پیدا ہو گیا ہے، تو مرض کو دور کرنے اور صحت کو بحال کرنے کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ جب طب کے ساتھ نبوی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، آپ کے اقوال میں، اسی طرح آپ کے افعال میں ایسی چیزیں تلاش کی جائیں اور ان چیزوں کو نمایاں کیا جائے جن میں کہ صحت کو بحال کرنے کی تدابیر بیان کی گئی ہیں، اور اگر صحت زائل ہو جائے، مرض پیدا ہو جائے، تو مرض کو دور کرنے کے بارے میں کیا باتیں بیان کی گئی۔ محترم بھائیوں بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ انبیاء کی بعثت اصلاً روحانی تزکیہ کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو فرمایا گیا ہے، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور مرض کے سلسلے میں بھی ہدایت دی ہے، اس لیے کہ عبادات اور معاملات کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے تندرست بدن ضروری ہے۔ انسانوں پر بدنی آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں، اس لیے ان کی صحت کی حفاظت کا اہتمام کرنا ایک شرعی حکم ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں جو مختلف ابواب قائم کیے گئے ہیں، کتاب الاطعمہ یعنی کھانے کی چیزوں کا بیان، کتاب الاشربہ یعنی پینے کی چیزوں کا بیان، کتاب اللباس یعنی کہ لباس آدمی تو کس طرح اختیار کرے ان چیزوں کا بیان، اور اسی طرح کتاب الطب بھی حدیث کی بیشتر کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ کتاب الطب میں جو احادیث اکٹھا کی گئی ہیں ان میں کئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں علاج و معالجہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر دو، حلال چیزوں کے ذریعے علاج کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر تین، بعض مخصوص غذاؤں کا بیان ملتا ہے اور ان کی طبی افادیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر چار،
بعض طبی اور حیاتیاتی انکشافات کیے گئے، بعض غذاؤں کے بارے میں، بعض دواؤں کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا دنیا کو علم نہیں تھا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امراض کے موقع پر کچھ دوائیں تجویز کی تھی، تو ان چیزوں کا بیان حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اور ان کے مجموعے کو طب نبوی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں سے ہٹ کے بھی علماء نے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جو الطب النبوی کے نام سے موسوم ہیں۔ اس میں عبداللہ ابن حبیب اندلسی، شمس الدین الذہبی، علامہ ابن قیم الجوزیہ، ابو نعیم اصبہانی، ضیاء الدین المقدسی، محمد ابن عبد الرحمن السخاوی اور علامہ جلال الدین سیوطی، ان علماء کی کتابیں، ہر ایک کی کتاب الطب النبوی کے نام سے موسوم ہے، اور یہ علمی حلقوں میں یہ بہت زیادہ کتابیں مقبول ہیں۔ اور اسی طرح اردو میں، انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں بھی طب نبوی پر بہت سی کتابیں پائی جاتی۔ طب نبوی کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ ہم اس کی شرعی حیثیت طے کریں۔ طب نبوی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس تعلق سے علماء کے دو بلکہ ہم کہیں کہ تین نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ طب نبوی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ یہ نقطہ نظر علامہ ابن خلدون جو 8ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے یہ پیش کیا ہے۔ ان کی مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے، یہ فلسفہ عمرانیات کی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اصلاً یہ ابن خلدون نے تاریخ پر کتاب جو لکھی تھی اس کا یہ مقدمہ ہے۔ اس میں علامہ ابن خلدون نے مختلف علوم و فنون کی تاریخ بھی بیان کی ہے۔ اس میں انہوں نے جہاں طب پر بحث کی ہے، وہی طب نبوی پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ اس میں انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ طب نبوی کا تعلق وحی سے نہیں ہے۔ یہ جو عربوں میں جو چیزیں معروف تھیں علاج و معالجہ کے طور سے، صحرا میں جو لوگ رہتے تھے، وہ لوگ جو علاج و معالجہ میں جو کام کرتے تھے، جو باتیں معروف تھیں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں علاج و معالجہ کی چیزیں بیان کریں، آپ کا تو منصب یہ تھا کہ آپ شریعت کی تعلیم دیں۔ تو اس لیے جو طب نبوی کے نام سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا جو نقطہ نظر جو اس سے بالکل اپوزٹ میں ہے وہ علامہ ابن قیم کا ہے۔ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں چوتھی جلد وہ مکمل طب ہی پر ہے، طب نبوی ہی پر ہے۔ علامہ ابن قیم کا خیال یہ ہے کہ طب نبوی کے نام سے جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ سب وحی کے قبیل سے ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں لکھا ہے طب النبی متیقن قطعی الہی، یعنی ان سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ بالکل قطعی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی تھیں۔ تیسرا نقطہ نظر جو ان دونوں نقطہ نظر سے ہٹ کے ہیں وہ علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ یہ مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے نبوی ارشادات کی 2 قسمیں کی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں سے ایک حصہ ہے جو کہ تبلیغ رسالت سے متعلق ہے۔ آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ باتیں آپ اپنی امت تک پہنچائیں، وہ کام آپ نے کیا ہے۔ اور دوسرے آپ کے ارشادات کی جو قسم ہے وہ تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں ہے اور اسی میں سے یہ طب کا بھی تعلق ہے۔ تو گویا کہ شاہ اللہ نے جو 2 قسمیں کی ہیں، ایک تبلیغ رسالت کے قبیل کے آپ کے ارشادات اور دوسرے وہ ارشادات جو تبلیغ رسالت کے قبیل کے نہیں ہیں۔ تو اس دوسری قسم جو ہے جس میں سے کہ طب کو بھی ہے، تو گویا کہ اس کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی جو ہدایات طب کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے
اگر کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اختیار کرتا ہے تو بجا طور پر اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ تبھی ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا۔ طب نبوی کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی طریقہ علاج ہے، کیا یہ کوئی سسٹم آف میڈیسن ہے؟ تو جیسا کہ کسی بھی طب کے کو ہم سسٹم آف میڈیسن اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ جب اس میں جسمانی، ذہنی اور روحانی امراض کو سمجھنے کا فلسفہ موجود ہو، امراض سے تحفظ کی تدابیر بیان کی گئی ہوں، امراض ہونے کی صورت میں علاج کا طریقہ بیان کیا گیا ہو، دواؤں، غذاؤں کی نشاندہی کی گئی ہو کہ ان کو استعمال کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس میں ہمیں طب نبوی میں بھی اس طرح کی تمام چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں صحت و مرض کے تعلق سے کچھ عقائد و تصورات بیان کیے گئے ہیں، امراض سے تحفظ کی تدابیر بیان کی گئی ہیں، صحت کیسے باقی رکھی جا سکتی ہے یہ بتایا گیا ہے، امراض پیدا ہو جائیں تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ بتایا گیا ہے، اور کچھ دواؤں اور غذاؤں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طب نبوی بھی ایک مکمل طب ہے، اسے ہم ایک سسٹم آف میڈیسن کہہ سکتے ہیں۔ طب نبوی کے بارے میں عموماً ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں عام طور سے کچھ دواؤں اور کچھ غذاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو گویا کہ ان غذاؤں اور دواؤں کے مجموعے کو طب نبوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور سے حدیث میں کھجور، زیتون، شہد، دودھ، کدو، جو، سرکہ، گوشت، انجیر، انگور، انار، کھیرا پر ان کو خود استعمال کیا ہے اور دوسروں کو بھی استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح طب نبوی میں کچھ دواؤں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جیسے الحبۃ السودا یعنی کلونجی، سنا مکی، عود ہندی یا کمات جس کو کمبی کہتے ہیں، ان دواؤں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کچھ طریقہ علاج بھی طب نبوی میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے فسد ہے، کئی ہے اور حجامہ ہے۔ آج کل عام طور سے حجامہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اس کو ایک علاج کے طور سے پیش کیا جاتا ہے، اور بلکہ اس کا تذکرہ ایک مسنون علاج کے طور سے کیا جاتا ہے۔ گویا کہا جاتا ہے کہ حجامہ جو علاج بھی ہے سنت بھی ہے۔ تو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ طب نبوی کو چند غذاؤں اور چند دواؤں میں محدود کر دینا یہ اس کی جامعیت کے خلاف ہے۔ صرف چند غذاؤں اور دواؤں کے مجموعے کو طب نبوی سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ طب نبوی کا اصل امتیاز وہ اصول صحت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور وہ علاج کے وہ اصول ہیں جن کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ میں اب آخر میں کچھ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو قائم اور باقی رکھنے کے سلسلے میں یا علاج معالجہ کے سلسلے میں کیا بنیادی ہدایات دی ہیں۔ ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو مرض سے افاقہ ہو سکتا ہے، آدمی مرض سے دور ہو سکتا ہے، مرض اس کا امکان ہے کہ مرض پیدا ہی نہ ہو، اور اگر مرض پیدا ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے مرض سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ میں اس طرح کے احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور مرض کے بارے میں کیا تصورات پیش کیے ہیں۔ مرض کو بعض مذاہب میں گناہوں کی سزا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کے نتیجے میں سزا کے طور سے وہ بعض امراض میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کا رد کیا ہے۔
इस तसव्वुर की नफी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू शफान, अल्लाह ताला ने जो मरज भी पैदा किया है उसकी शफा भी पैदा की है। फैज़ा उसीब दवाउन अद्दा बरा बिइज़्निल्लाह, जब कोई दवा ठीक मरज पर निशाने पर लगती है तो अल्लाह ताला के इज्न से वो मरज दूर हो जाता है। दूसरा एक तसव्वुर इन्फेक्शन के बारे में, अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में सही तसव्वुर आम किया। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा, तादिया का कोई तसव्वुर नहीं है। इससे बाद लोग ये समझे कि अल्लाह के रसूल ने इन्फेक्शन का इनकार किया है। नहीं, ये बात सही नहीं है। आपने इन्फेक्शन का इनकार नहीं किया, चुनांचे आपने जब ये फरमाया ला अदवा कि तादिया नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, तो एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो ये देखते हैं कि सहरा में ऊंट होते हैं, वो सेहतमंद होते हैं, कोई उनमें खारिश ज्यादा एक ऊंट पहुंच जाता है तो उसकी वजह से जो सेहतमंद ऊंट होते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन आदल अव्वल, ये बताओ कि पहले ऊंट को खारिश जो थी उसको खारिश कैसे हुई थी। तो गया कि अल्लाह के रसूल साहब ने इसके जरिए ये तस्वुर पेश किया कि सेहत या मरज ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है, उसकी मशीयत से होता है। बहुत से बीमारों के बीच में भी अगर कोई शख्स पहुंचे तो इसका इम्कान है कि उसको बीमारी लायक ना हो। तो गया कि तादिया होता है लेकिन वो अल्लाह ताला के इज़्न और मशीयत से होता है। चांचे यही बात एक हदीस में आपने फरमाई है ला यूरदन मुमर्रिद अला मुसह, किसी मरीज को किसी सेहतमंद के साथ लेकर न जाया जाए। अभी 2-3 साल पहले हम कोरोना से गुजरे हैं। कोरोना में एक बात को बहुत ज्यादा आम किया गया, वो है लॉकडाउन। गोया कि दुनिया को रोक दिया गया, जो आदमी जहां पर है वहीं पर रुक जाए, कहीं सफर न करे, जो बीमार हो वो भी कहीं पे न जाए, और जो सेहतमंद हो वो भी दूसरी जगह न जाए ताकि वहां की बीमारी से वो मुतासिर न हो जाए। तो गोया कि कोरोना के जमाने में एक लॉकडाउन को एक तरीक़े इलाज या तरीक़े हिफाजत की हैसियत से इख्तियार किया गया। हम ये देखते हैं कि इसका तसव्वुर खुद हदीस में पेश किया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के बारे में इरशाद फरमाया है। उस जमाने में ताउन एक ऐसी बीमारी थी जो मुतादी होती थी। आपने उसके बारे में यह फरमाया इज़ा समिअतुम मित्ताउन बिअर्दिन फला तदखुलूहा, जब तुमको मालूम हो कि किसी जगह ताउन फैल गया है वहां मत जाओ। वइज़ा वक़ा बिअर्दिन व अंतुम बिहा फला तखरुजूहा, और जब तुम किसी मुकाम पर बीमारी फैली हुई हो तुम वहां मौजूद हो तो वहां से निकल के दूसरी जगह न जाओ। यस, सेहत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हिदायत हैं। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस बहुत ज्यादा इबादत में जब उन्होंने अपने आप को मशगूल कर लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का, तुम्हारे बदन का तुम पर हक है। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का, तुम्हारी आंख का तुम्हारे ऊपर हक है। एक हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेमतान मगबून फीहिमा कसीरुम मिन नास अस्सेहत वल फराग, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग खसारे में रहते हैं, एक सेहत है दूसरे फुर्सत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ मिन सेहतिका क़ब्ल सुक़मिक, बीमार होने से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने की ताकीद की है और नुकसानदेह और नापाक चीजों से इज्तनाब करने का हुक्म दिया है। आपके बारे में कुरान में बयान किया गया ये पैगंबर ऐसा है जो पाकीज़ा चीजों को हलाल करता है और नुकसान चीजों को हराम करार देता है। एक चीज और तिब्ब नबवी की जो बहुत अहम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ से बचने की ताकीद की है। जरूरत से ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल न की जाए, खास तौर से खाने पीने की चीजों के मामले में भी एहतियात की आपने ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया
किसी आदमी ने कोई बुरा बर्तन नहीं भरा अपने पेट से ज्यादा। आदमी के लिए चंद लुकमे काफी हैं। आदमी अपने अपने पेट के 3 हिस्से कर ले, एक हिस्से में खाना खाए, एक हिस्से में पानी पिए, एक हिस्सा सांस के लिए रखे। हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उनमें से आधी बीमारियां बिस्यार खोरी की वजह से होती हैं। आदमी जरूरत से ज्यादा खाता है, तरह तरह के अनवा अकसाम की चीजें खाता है, ज़बान के जायके की वजह से वो खाने पीने के मामले में किसी तरह की चीज की परहेज वो नहीं करता है, चुनांचे बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसी तरह हदीस में खेल कूद और वर्जिश की ताकीद की गई है। तीर अंदाजी, घोड़सवारी, शुत्र सवारी, पैदल दौड़ का मुकाबला, कुश्ती का मुकाबला, तैराकी का मुकाबला, ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित है। आपसे खुद इनका मामूल साबित है और दूसरे लोगों को भी आप इनकी तरगीब दिया थे। इलाज के बारे में अल्लाह के रसूल ने इलाज की ताकीद की है और इसी तरह आपने जिस शख्स को इलाज में महारत हो उसी को इलाज करने की इजाजत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ततब्बबा वलम योलम मिन्हु तिब्बुन फहुव ज़ामिनुन। जिसने किसी का इलाज किया और उसको इलाज मुआवजा के मैदान में महारत नहीं थी, उसके इलाज से अगर कुछ नुकसान पहुंच गया तो वो शख्स जामिन होगा, उससे तावान वसूल किया जाएगा। एक चीज की आपने ताकीद की कि हलाल चीजों से इलाज किया जाए और हराम चीजों से इलाज करने से बचा जाए। तदाऊ वला तदाऊ बेहराम, लोगों इलाज करो जरूर लेकिन हराम चीजों से इलाज ना करो। आपसे पूछा गया कि क्या शराब के जरिए इलाज किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु लैसा बिदावाइन वलाकिन्नहु दा, शराब तो खुद मर्द है, उससे किस तरह इलाज हो सकता है। अलबत्ता फिक्र में एक बात यह कही गई है कि अगर इस्तरार की हालत हो, किसी हराम चीज से ही इलाज मुमकिन हो, कोई दूसरी चीज मौजूद न हो, तो फिर इस्तरारी तौर से उस चीज के जरिए इलाज किया जा सकता है। कोई शख्स शदीद बीमारी में मुब्तला हो, उसका इलाज हो ना पा रहा हो, तो क्या वो शख्स खुदकशी कर सकता है या वो डॉक्टर से कह सकता है कि तुम मुझको मौत की नींद सुला दो? इसको यूथनेजिया कहा जाता है। इस पर तवील बहसें मौजूद हैं। दुनिया में बहुत से लोग यूथनेजिया के हामी हैं और कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं। यूथनेजिया की 2 किस्में की गई हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेजिया तो यह है कि मरीज को जहर देके मौत की नींद सुला दिया जाए, और पैसिव यूथनेजिया यह है कि जो लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम है उसको हटा दिया जाए ताकि मरीज जल्द अज जल्द मौत की आगोश में पहुंच जाए। हदीस में इससे मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ममानियत आई है। खुद कुरान करीम में कहा गया है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, गोया कि इस्लामी शरीयत में न मरीज खुद अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है, न रिश्तेदार उसकी इजाजत दे सकते हैं, और न डॉक्टर को क़त्ए हयात की इजाजत है। खुलासा ये है कि तिब्ब नबवी की अहमियत है। जो हदीस में जो चीजें बयान की गई हैं, जरूरी है कि हम ये देखें कि हदीस सही हैं या सही नहीं। तिब्ब नबवी के नाम से जितनी किताबें पाई जाती हैं, उन किताबों में बहुत ज्यादा ज़ईफ हदीसें हैं, हत्ता कि मौजू हदीसें हैं। बहुत सी चीजों को तिब्ब नबवी में शामिल कर दिया गया है, हालांकि वो साबित नहीं है। तो हमें यह देखना लाजमी होगा कि हम सिर्फ तिब्ब नबवी की वो चीजें ही हम कबूल करें जो कि सही अहादीस से साबित है। दूसरी बात, वो जो उसूली है मैंने बयान किया कि उससे इलाज करना जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स तिब्ब नबवी से जो चीज साबित है उससे इलाज नहीं करता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ही
तिब्ब नबी से जो चीजें साबित हैं वो सही हदीस से हैं, उन पर सदियों से अमल किया जाता रहा है, उनकी इफादियत साबित है, तो उनके जरिए भी इलाज मुआवजा करवाया जा सकता है, बल्कि बल्कि करवाना चाहिए। और आखिरी बात ये कि तिब्ब नबी को सिर्फ चंद ग़िज़ाओं और चंद दवाओं तक महदूद कर देना सही नहीं है, बल्कि तिब्ब नबी असलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत का नाम है जो आपने सेहत को बाकी रखने के लिए दी हैं, और उन हिदायत का नाम है जो आपने इलाज और मुआवजा के मैदान में दी हैं। उन हिदायत को फॉलो करना, उस पर अमल करना, इनके मजमुए को तिब्ब नबी कहा जाएगा। मैं इन्हीं बातों पर इत्तफा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।